اپنا چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ پھول، کیونکہ اس ٹی وی چینل کا نام بھی پھول ہے، تو آج ہم پھول کے اوپر بات کریں گے کہ یہ جو پھول ہے انسانی زندگی میں یہ پھول کا کیا کردار ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا، انسانی وجود کو جب تخلیق کیا تو اس کی تفریح کے لیے، اس کی انٹرٹینمنٹ کے لیے، اس کی رونق کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف پھولوں کو بھی ساتھ تخلیق کر کے انسانیت میں رونق بخشنے کے لیے اس کو تفریح کے موقع فراہم کیے۔ اب جو پھول ہے بیسیکلی ہم جب بھی اس کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو بس پھول ہی سمجھ کر دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھول کا انسانی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے اور پھول ایک سبق آموز کہانی لیے ہمارے ساتھ ہر وقت رہتا ہے۔ جیسا کہ جو پھول ہے اس کی جو خوشبو ہے وہ ہمیں بہت سارے پیغام دیتی ہے، اور جب یہ انسان کو پھول کی خوشبو معطر کرتی ہے، اس کے جو جذبات ہیں اس میں وہ خوشی کا رنگ گھولتی ہیں تو انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اب کیسے کہ جو پھول ہے اس کا انسانی رویوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ جیسے وہ نرم و نازک ہونے کے باوجود، وہ بڑا کمزور ہونے کے باوجود جب بھی آپ کے ہاتھ میں آتا ہے یا آپ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی تسکین کا سبب بنتا ہے اور آپ کو حقیقی خوشی سے ملاتا ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، تو ہمیں پھول سے سبق سیکھتے ہوئے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی کے پاس جائیں یا کسی سے ملیں تو ہم بھی اس کی تسکین کا سبب بنے، نہ کہ دل آزاری کا۔ اور پھول کی جو خاص بات ہے وہ اس کی شناخت ہے کہ پھول کی پتی جو ہے وہ پھول سے الگ ہو کر بھی یہ بتاتی ہے کہ میں کس پھول کی پتی ہوں، میں کس پھول کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں۔ اگر پھول کی پتی سوکھ بھی جائے تو پھر بھی وہ اس کا اندازہ ہم لگا لیتے ہیں کہ یہ جو پتی ہے یہ کس پھول کی ہے۔ اسی طرح ہم انسان ہیں، ہم روز اپنے رویے بدلتے ہیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ اپنی شناخت اور پہچان کو روز بدلتے رہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوبارہ ایسی لین دو، دوبارہ نہیں چلن دو، ٹھیک ہے سر چلن دو، جدو شور آئے نا گل روک کے دوبارہ شروع کر دو۔ جیسا کہ انسان اپنی شناخت اور پہچان کو بدلنے کے لیے ہر وقت مصروف عمل رہتا ہے، وہ اپنی شناخت، اپنا بیس بدلنے کے چکر میں ہے۔ اگر جو شناخت اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیب فرمائی، اگر وہ اسی شناخت کے اوپر چلے گا، اسی شناخت کو لے کر لوگوں میں اپنے آپ کو پیش کرے گا تو یقیناً اس کی عزت اور حوصلہ افزائی میں اضافہ ہوگا۔ ہم نے یہ غلط طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ ہم اپنی شناخت بدل کر لوگوں سے ملیں گے تو ہماری عزت میں اضافہ ہوگا۔ جو حقیقت ہے، حقیقت ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو اسی انداز میں پیش کریں جیسے پھول کی پتی یہ بتاتی ہے کہ میں کس پھول کی پتی ہوں۔ اب دیکھیں، پھول کی جو تخلیق ہے وہ خوشبو ہے، اور انسانیت کی جو تخلیق ہے یا انسان میں جو خوبی ہے وہ حسن ہے۔ اب دونوں چیزیں جو ہیں، اگر آپ کو خوشبو چاہیے تو وہ پھول سے ملے گی، اگر آپ کو حسن چاہیے تو انسان سے ملے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں پیدا کر کے ان کو اس لیے پیدا کیا کہ آپ کی جو خوشبو ہے وہ آپ کے دل و دماغ کو جب معطر کرتی ہے تو آپ کو خوشی کا آپ اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسان کو خوبصورت دیکھتے ہیں
تو اس وقت بھی آپ کو حقیقی خوشی ہوتی ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے اتنا اچھا انسان اور خوبصورت انسان بنایا. تو ہمیں اپنی سوچوں کو، رویوں کو ہمیشہ پکیزہ رکھنا چاہیے، جیسے پھول پکیزہ ہے. اب پھولوں کی کئی قسمیں ہیں. یہ بات میں آپ کو بڑی ناظرین بتانا چاہتا ہوں کہ جو پھول کانٹوں میں ہوگا اور کانٹوں میں کھلے گا وہ زیادہ خوشبودار ہوگا، اور جس کے ارد گرد کانٹے کم ہوں گے وہ پھول بھی اتنی خوشبو نہیں ہوگی. کیونکہ وہ اس لیے کہ اس نے کانٹوں میں کھل کر اور ارد گرد کانٹوں میں اپنے وجود کو رکھ کر اس نے اپنے آپ کو کھڑا کر کے اور آپ کے لیے وہ خوشبو کا سبب بنا. وہ اس لیے کیونکہ کہ انسان کے ساتھ بہت ساری تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی، بہت ساری سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور جو اچھا انسان ہوتا ہے اسی پھول کی مانند ہے کہ جیسے وہ کانٹوں میں نکل کر اپنی خوشبو دوسروں تک پہنچاتا ہے، اسی طرح ہمیں انسانوں کو بھی چاہیے کہ اس معاشرے کی تلخیوں کو بھلا کر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کو آگے بڑھانا چاہیے. اب پھول اگر خشک بھی ہو جائے تو بعض پھول ایسے ہوتے ہیں جو اس کے بعد بھی انسانی زندگی کے لیے، انسانی صحت کے کام آتے ہیں. وہ صرف خوشبو کا سبب ہی نہیں، آپ کے علاج معالجے کا بھی سبب بنتے ہیں. تو انسان کو بھی یہ چاہیے کہ اگر وہ زندگی میں عمر کے جس حصے میں بھی ہے وہ انسانیت کے لیے اتنا ہی مفید ہونا چاہیے جتنا ایک پھول ہے. اب پھول کو ہم ہمیشہ اس انداز میں لیتے ہیں کہ جی بس یہ پھول جو ہے وہ ایک پھول ہے. پھول محبت کی نشانی ہے، پھول محبت کی علامت ہے، اور پھول عزت کی نشانی ہے، عزت کی علامت ہے. اب جب ہم کسی کو عزت دیتے ہیں تو ہم پھولوں کا ہار بناتے ہیں. جب ہم کسی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس کو پھول پیش کرتے ہیں. جب اپنے ہم سے بچھڑ جاتے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کی قبروں پہ ہم پھول ڈالتے ہیں. تو پھول کا کردار ہماری انسانی زندگی میں بہت اہم ہے. ہم اس کے کردار کو فراموش نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں اس سے سبق سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ جو پھول ہے وہ جس حال میں بھی ہو وہ انسان کی عزت کا سبب بھی بنتا ہے، شہرت کا سبب بھی بنتا ہے، محبت کا سبب بھی بنتا ہے، اور اپنے پیاروں کو الوداع جب کرتے ہیں تو ان کی الوداعی کا بھی سبب بنتا ہے. تو پھول کی جو ہماری زندگی میں قدر و قیمت ہے وہ اتنی ہے، وہ اتنی زیادہ ہے. تو میری جو کتاب کا نام میں نے سرا کا پھول رکھا، وہ اس لیے رکھا کہ جب پھول ہے اگر وہ سرا میں بھی کھلے گا تو اس کو بھی وہ گلستان بنا دے گا. اور جتنے انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے وہ ایک پھول کی مانند ہے. ان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی خوشبو، اپنی باتوں سے خوشبو، اپنے عمل سے لوگوں کے لیے جو ہے وہ محبت کا سبب بنے، ان کی عزت کا سبب بنے، ان کے سکون کا سبب بنے. نہ صرف یہ کہ ہم نے اپنی ذات کی حد تک یا اپنی ذاتیات کی حد سے باہر نکلنے کے علاوہ ہماری سوچیں جو ہیں وہ بالکل تیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے اس کی بنائی ہوئی، چاہے کوئی الفاظ ہے چاہے وہ چیز ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ہمیں حسن بھی نظر آتا ہے، اس کا کمال بھی نظر آتا ہے. اب اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ان چیزوں پہ غور کریں گے تو ہمیں بہت سارا سبق سکھا جاتی ہے اپنی زندگی میں. لیکن ہم ہر چیز کو بالکل سرسری انداز میں لینے کے عادی ہیں. ہم ہر چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں سمجھتے. جب آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اہمیت دیں گے، ان سے سبق حاصل کریں گے، تو آپ کی جو انسانی زندگی ہے وہ آسانیوں کا سبب بنے گی، خوشیوں کا سبب بنے گی، سکون کا سبب بنے گی. پھول اپنی نفاست کے حوالے سے بھی، پھول کے جو رنگ ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں جو انسان کی خوبصورتی کے لیے بھر دیے ہیں کہ اپنی طرف پھول ہر وقت آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے. چاہے وہ ندی کنارے کھڑا ہو، چاہے کسی ویران جگہ پہ کھڑا ہو، اور چاہے کہیں صحرا میں کھڑا ہو. جو انسان رستوں سے گزر ہوتا ہے تو جب ادھر سے نظریں ادھر دیکھتا ہے تو پھول اپنی طرف اس کو کھینچ لیتا ہے. اسی طرح انسان کو بھی پھول کی طرح رہنا چاہیے
کہ جو بھی شخص آپ کو دیکھے وہ آپ کو دیکھتا رہ جائے اور آپ کو اپنی طرف وہ اس طرح اٹریکٹ کر لے کہ جس میں محبت بھی ہو، وفا بھی ہو، کیونکہ یہ ساری چیزیں اب نایاب ہوتی جا رہی ہیں۔ اور دن بدن جو ہمارے رویے ہیں وہ اتنے سخت کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہم فطر سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی جو قدرت اور رحمت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تحفتاً دی، ہم ان کی قدر و قیمت کو کھوتے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں پھول جیسی نعمتوں سے نوازا، ہمارے لیے پھل بنائے، ہمارے لیے میوہ جات بنائے، ہمارے لیے اجناس بنائی۔ وہ کس لیے؟ اپنی مخلوق کے لیے، اپنے انسان کے لیے، تاکہ یہ ساری چیزیں اس کی خوشی کا سبب بنے۔ تو پیارے دوستو، ساتھیو، ناظرین، ہمیں جو پھول ہے یہ بہت زیادہ ہمیں سبق دیتا ہے، اور اس کی نفاست، اس کی خوشبو کو ہمیشہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہمیں کیا سبق سکھا رہی ہیں، اور پھول کی طرح ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے، اور دوسروں کو، آپ کے الفاظ دوسروں تک خوشبو بن کر پہنچے اور ان کا دل دماغ معطر کرتے تھے۔ کیونکہ میں ہمیشہ جن پھولوں کا متلاشی رہا ہوں، وہ پھولوں کا متلاشی میں اکثر رہتا ہوں جو چاند کی کرنوں میں کھلتے ہیں، سورج کی کرنوں میں نہیں۔ پھول بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سورج کی کرنوں سے کھلتے ہیں، ایک چاند کی کرنوں سے کھلتے ہیں، اور جو سورج کی کرنوں سے کھلتے ہیں وہ دن میں کھلتے ہیں، اور جو رات کو کھلتے ہیں اور صبح جب آپ تر و تازہ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے دل و دماغ کو وہ روشن کر دیتے ہیں۔ کیونکہ اندھیرے میں بھی پھول کا کھلنا کوئی آسان بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ کمال ہے۔ تو انسان کو بھی جس حالات میں بھی ہو، اس پھول کی طرح جیسے رات کو وہ کھلتا ہے، اپنی صبح ہوتے ہی اپنی خوشبو اور اپنی خوبصورتی کا نظارہ پیش کرتا ہے، اسی طرح انسان کو بھی چاہیے کہ جب وہ صبح اٹھے تر و تازہ، تو اسی پھول کی مانند وہ اپنی خوشبو اور اپنے الفاظوں کے بل بوتے پر دوسروں کے لیے محبت کا سبب بنے۔ اسی طرح میں ان پھولوں کو پسند کرتا ہوں جو اپنی بینی بینی خوشبو سے دوسروں کو زندگی کا احساس دلاتے ہیں۔ ہم میں احساس ختم ہو چکا ہے، ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ دوبارہ ایک کار لیس ہے نہیں ہے سر، ساری آواز آ رہی ہے زیادہ سے پیچھے۔